اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہی ہے، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہی ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہم علم کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ اگر ہم علم کی طرف نظر دوڑائے، اس دنیا کا آغاز جب ہوا تب سے اس علم کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ علم سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات اگر ہم کریں، اگر ہم جانوروں کی طرف دیکھیں تو جانوروں کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ وہ ایک اپنی اس روٹین کے حساب سے چلتے ہیں، بس ان کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ کھانا کھایا، پھر وہ جیسے کہ وہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ صبح سویرے ہم اپنے جو گھروں میں ہم گائے بھینس ان کو پالتے ہیں، ان کو ہم نے کھانا دیا، پھر کیا وہ دودھ دیتی، تو ایسا ہی کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن انسان، ہمیں اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اسی علم کی بنا پر کہا گیا ہے۔ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس علم ہے۔ عقل ہونا بھی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس عقل میں علم نہ ہو وہ عقل میرے حساب سے ناکارہ ہے۔ جب انسان کو علم آتا ہے اس میں شعور آتا ہے۔ علم انسان کو شعور دیتا ہے، اس کو وہ ایک باقابل انسان بنا دیتا ہے، اس میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ علم سے انسان باخبر رہتا ہے، اس کو پورے دنیا کی خبر رہتی ہے، اور علم سے انسان نئے نئے مشاہدات کرتا ہے، نئے نئے حالات کو دیکھتا ہے، اپنے پورے علاقے، اپنی سوسائٹی، اپنے سماج کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور علم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہم پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پورے انسانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ علم ہی وہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم ہر ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ لا علم جو ہے بنا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک عابد ہے، ایک عبادت گزار ہے، اگر وہ عمر بھر عبادت کرے، جتنی عبادت ہو سکے وہ کرے، جو علم حاصل کرنے والا بندہ ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، وہ اس کی نیند سے بھی کم ہے۔ لیکن میں کہنے کا مطلب یہ، جب ایک عالم سوتا ہے، اس کے سونے میں کے جو درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ شام کو عشاء کے بعد وہ سویا اور فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی، تو اتنا جو فاصلہ ہے وہ بھی اس کو عبادت میں ہی دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہی ہوتی ہے۔ اور ایک عبادت گزار کی پوری زندگی کی عبادت اتنے وقت تک بھی وہ بھی اس کے برابر وہ نہیں ہے، اس وقت تک بھی اس کے سونے کے برابر بھی وہ نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں علم کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ ایک ایسی وہ چیز ہے جس کا کوئی شریک نہیں، صرف انسان کو خود کے پاس حاصل کیا خود کو ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمہ، اور کہا وہ سب سے بہترین شخص ہے جو پہلے خود علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو دے، پھر لوگوں کو بھی سکھائے۔ تو آج آپ یہ سوچیں، اپنے سماج کی طرف نظر ڈالے اور پہلے اپنے آپ کی طرف نظر ڈالے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم میں کتنی جستجو ہے علم حاصل کرنے کی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پر بچھاؤ،
اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس طالب علم کو اپنے پروں پر لیتے ہیں۔ اس قدر اس علم کا اپنا اس کا ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ صرف علم سے ہم پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ باقی کوئی بھی چیز اس سے ہم نہیں بدل سکتے، صرف علم سے ہم اپنے ایک انسان کو بدل سکتے ہیں، اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی جو اس وقت بدتر حالت ہے وہ یہی لا علمی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے علم کو چھوڑا، حتیٰ کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، پڑھیے اقرا سے ہوا تھا، اور آج وہی قوم لا علم ہے، مطلب جاہل کہلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج وہی قوم جاہل کہلاتی ہے۔ دنیا میں سب سے ناکارہ قوم ہم مسلمان ہی آج کہلائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس علم کو چھوڑا، ہم نے مطالعات کو چھوڑا۔ اگر ہم بات کریں، ایک ریسرچ ہوئی حال ہی میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک یہودی ایک مہینے میں، ایک سال میں 72 ڈیز پڑھتا ہے، مطلب 72 اس کی ایوریج جب نکلی، 72 ڈیز پڑھتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے ایوریج کے حساب سے وہ صرف 6 منٹ پڑھتا ہے، پورے ایک سال میں صرف 6 منٹ وہ پڑھنے اس کی ایوریج نکلی ہے۔ وہ 72 بکس پڑھتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ 72 بکس پڑھتا ہے ایک سال میں، لیکن ایک مسلمان پورے ایک سال میں صرف 6 منٹ پڑھتا ہے۔ اب آگے وہ جائیں گے یا ہم جائیں گے؟ تو لہٰذا اپنے آپ پر یہ توجہ، یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی چاہت ہونی چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا پہ چھا جانا ہے، اور ہم تبھی چھا سکتے ہیں جب ہم علم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔